ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جسے سب لوگ جانتے تھے مگر سنجیدگی سے کوئی نہیں لیتا تھا۔ اس کا نام مشہور زمانہ شیخ چلی تھا۔ یہ ایک خاص قسم کا انسان تھا، ایسا انسان جو زمین پر چلتا تھا مگر دماغ آسمانوں میں اڑتا رہتا تھا۔ گاؤں بڑا پیارا تھا، کچے راستے، سبز کھیت، نہر کا ٹھنڈا پانی اور ہر طرف سادگی تھی۔ لیکن اسی سادگی کے بیچ اگر کوئی چیز سب سے زیادہ مشہور تھی تو وہ تھی شیخ چلی کا دماغی کارخانہ۔ وہ کبھی کہتا میں بادشاہ بنوں گا، کبھی کہتا میں اتنا امیر بن جاؤں گا کہ سونا تول کر دوں گا، اور کبھی تو سیدھا بول دیتا میں ایسا محل بناؤں گا لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ گاؤں والے اس پر ہنس پڑتے تھے، ارے بھائی اپنا حال تو دیکھ لو، کیسے تم بادشاہ بنو گے؟ شیخ چلی کی ماں ایک سادہ اور محنتی عورت تھی۔ وہ اکثر پریشان رہتی تھی، یہ لڑکا آخر کرے گا کیا، بس خواب ہی دیکھتا رہتا ہے۔ ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج اسے کوئی کام دے کر ہی چھوڑے گی۔ ارے چلی بیٹا ادھر آؤ۔ شیخ چلی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ماں نے اسے ایک چھوٹا سا مٹکا دیا جس میں تازہ دودھ بھرا ہوا تھا اور کہا یہ دودھ شہر جا کر بیچ آؤ، پیسے آئیں گے تو گھر کا خرچ چلے گا۔ شیخ چلی نے مٹکا اٹھا لیا اور بڑے اعتماد سے بولا اماں جان آپ فکر نہ کریں، آج آپ کا بیٹا کمال ہی کر دے گا۔ ماں نے دل میں سوچا بس اللہ کرے مٹکا صحیح سلامت واپس آ جائے۔ شیخ چلی نے مٹکا سر پر رکھا اور شہر کی طرف چل پڑا۔ شروع میں وہ بہت سنجیدہ چل رہا تھا، گنگنا رہا تھا، سیدھا چل رہا تھا، احتیاط سے قدم رکھ رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ گاؤں سے باہر نکلا، پیاری پیاری ہوا چل رہی تھی، خوبصورت منظر تھا، پرندوں کی آوازیں آ رہی تھی اور دماغ نے کام شروع کر دیا۔ پہلا خیال اس کے ذہن میں آتا ہے، وہ آہستہ آہستہ خود سے بات کرنے لگا، اگر میں یہ دودھ بیچوں گا تو مجھے اچھے خاصے پیسے ملیں گے۔ چند قدم اور چلا، پھر ان پیسوں سے میں انڈے خرید لوں گا، بہت سارے انڈے۔ اس کے چہرے پر اب مسکراہٹ سی آ گئی۔ پھر انڈوں سے چوزے نکلیں گے، اب وہ پورے مزے کے ساتھ تھا۔ پھر وہ بڑے ہوں گے، مرغیاں بن جائیں گی اور میں انہیں بیچوں گا۔ پھر اس نے ذرا سینہ پھیلایا۔ شیخ چلی تھوڑی دیر آرام کے لیے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ میں ایک بڑا سا فارم بناؤں گا، لوگ دور سے کہیں گے واہ جی واہ کیا کام کر لیا ہے۔ اب وہ خود سے ہی ہنسنے لگا، زور زور سے کہکے لگانے لگا۔ اب تو وہ اور بھی زیادہ خوش ہو رہا تھا۔ پھر اس نے سوچا میرے پاس بہت سارا بڑا محل ہوگا، اس میں بہت ساری مرغیاں، بکریاں، گائیں، بھینسیں اور بہت سارے جانور ہوں گے، میں تو امیر ہی بن جاؤں گا۔ ہاں گائیں زیادہ فائدہ دیں گی۔ اور پھر وہ چلتا گیا۔ اب چلتے چلتے اس کے ذہن میں ایک خوبصورت سا خیال آنے لگتا ہے، اور جب میں باہر نکلوں گا تو لوگ راستہ چھوڑ دیں گے، سب کہیں گے دیکھو دیکھو بڑا آدمی آ گیا۔ پھر میں شادی کر لوں گا ایک بہت خوبصورت لڑکی سے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا اور لوگ کہیں گے کیا قسمت پائی ہے اس شخص نے۔ اب خواب اور آگے بڑھ گئے، پھر میرے بچے ہوں گے چھوٹے چھوٹے۔ پھر اچانک اس نے منہ بنایا، لیکن اگر وہ شرارت کریں گے نا تو میں انہیں سیدھا کر دوں گا۔ اب وہ مکمل طور پر خواب میں کھو چکا تھا۔ اس نے غصے میں کہا میں انہیں یوں ڈانٹوں گا، اور جیسے ہی اس نے یہ کہا اس نے زور سے سر جھٹکا، سب کچھ ختم۔ بس پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، مٹکا سر سے پھسلا، زمین پر گرا، چھٹاک کر کے سارا دودھ زمین پر بہہ گیا۔ کچھ لمحے کے لیے اس کا دل بند سا ہو گیا، نہ کوئی خواب، نہ کوئی محل، نہ کوئی مرغیاں، بس زمین پر پھیلا ہوا دودھ۔ وہ آہستہ سے بیٹھ گیا اور بولا او ہو سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر انگلیوں پر گننے لگا، میری مرغیاں گئیں، میری گائیں گئیں، میرا فارم بھی گیا، اور آخر آہ بھری اور میری شادی بھی گئی۔ شیخ چلی گھر جا کر کیا کرے گا؟ اس کے قدم بھاری تھے، سر جھکا ہوا تھا اور دل میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی، اب اماں کو کیا جواب دوں گا؟ کبھی وہ سوچتا تھا کہہ دوں گا راستے میں چور لے گئے، نہیں امی فوراً سمجھ جائیں گی۔ جیسے ہی وہ گھر کے دروازے پر پہنچا، ماں پہلے ہی انتظار کر رہی تھی۔ آ گئے بیٹا، کہاں ہیں پیسے؟ شیخ چلی نے آہستہ سے مٹکا آگے کیا جو بالکل خالی تھا۔ ماں نے حیران ہو کر کہا یہ کیا ہوا، دودھ کہاں گیا؟ شیخ چلی نے ایک لمبی سانس لی اور بولا اماں بات دراصل یہ ہے۔ پھر اس نے ایک ایک بات بتانا شروع کر دی۔ میں دودھ بیچنے جا رہا تھا، پھر میں نے سوچا انڈے خریدوں گا، پھر مرغیاں، گائے، فارم، پھر محل، پھر شادی، پھر بچے۔
ماں حیران ہو کر سن رہی تھی اور پھر اس نے آخری بات یہ کی اور پھر اس نے آخر میں یہ کہا، جیسے ہی میں بچوں کو ڈانٹنے لگا تھا زور سے مٹکا نیچے گرا اور سارا دودھ بہہ گیا۔ ماں نے ماتھا پکڑ لیا اور بولی، ارے نالائق، ابھی تو ایک مٹکا بھی نہیں سنبھالا اور تم بہل اور بچے سنبھالنے چلے تھے۔ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی، سب لوگ ہنس ہنس کر دورے ہو گئے، دیکھو دیکھو اس کا محل دیکھو۔ لیکن وہ پھر بھی ویسا ہی رہا، مسکرا کر بولا، ہنس لو، لیکن ایک بات یاد رکھو، جب میں امیر ہو جاؤں گا تو تم لوگ دیکھتے رہ جاؤ گے، ایک دن میرے خواب سچ ضرور ہوں گے۔ اور اس دن کے بعد بھی اس نے خواب دیکھنا چھوڑے نہیں، لیکن تھوڑا سا حقیقت پر بھی دھیان دینا شروع کر دیا۔ لیکن اس کی زندگی بھی کیا خوبصورت تھی، بڑی مزے کی باتیں کرتا تھا، پیاری ہنسمکھ اور خوش مزاج، اور پیارے سے موسم میں بس ذہن میں خواب ہی خیال سوچتا رہتا تھا، کتنا مزہ آئے گا جب میں امیر بنوں گا۔ تو آپ کو یہ قصہ کیسا لگا؟ اگر اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔